چھوٹی سی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں بریک لینا پڑا. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جیسے پورے ٹیمپو کے ساتھ جاری تھا اسی ٹیمپو کے ساتھ جاری رہے گا. قبلہ جاری رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات ہماری ہو رہی تھی مظلومیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ پیغمبر اسلام نے نشاندہی کر دی ہے کہ میرے بعد آپ پہ کیا گزرنے والا ہے. یعنی پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کے بعد آپ پہ جو ہے نا ظلم کیا جائے گا, آپ کے بچوں کو قتل کیا جائے گا, آپ کے حق کو چھین لیا جائے گا. آپ یہ کون ہیں؟ اگر ان کی بات کریں تو کہتے ہیں نا ان مسائل کو نہیں چھیڑنا ہے, اس سے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. وہ آپ کا نظریہ اپنا ہے, اس نظریے کو رکھیں, نظریے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی اطاعت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے آپ اپنے نظریے پہ رہیں, لیکن بات اگر کھلنے میں تحقیقات کی منزل آتی ہے, انالیسس کی بات آتی ہے, ریسرچ کی بات آتی ہے, تحقیق اور تفتیش کی بات آتی ہے, ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ تحقیق کریں, تفتیش کریں. یہ جو روایات ہیں ان میں دیکھیں کہیں پہ سکم نظر آ رہا ہے یا کہیں پہ جو ہے نا آپ جرح و تعدیل کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن یہ ساری روایات وہی ہیں کہ جو اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام, یہ تو سارے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کہ پیغمبر اسلام جب ماہ مبارک رمضان کا خطبہ دے رہے ہیں یک دم سارے صحابی بیٹھے ہیں, خطبے کے دوران جو ہے پیغمبر زار و قطار روتے ہیں. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ اس قدر جب بلند آواز سے گریہ کیا. امیر المومنین اسٹوڈنٹ ہیں پیغمبر اسلام کے, کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ما یبکیک, یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے, کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا میں آپ کے وہ حالات دیکھ رہا ہوں بعد میں میرے بعد. اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ روایت, یہ طبرانی نے سلیمان ابن احمد المعجم الکبیر میں یہ روایت جو ہے نا وہ موجود ہے, جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 61 ہے, اور حدیث نمبر ہے 11084. اس حدیث پہ اس پہ کیا کہا ہے؟ ذغائن فی صدور قوم لا یبدونہا لکا حتی یفقدونی. میرے رونے کا سبب یہ ہے ان لوگوں کے متعلق ہے کہ جنہوں نے تیرے متعلق کینے کو جو اپنے سینوں میں چھپا کر رکھا ہے, جب تک میں زندہ ہوں وہ اظہار نہیں کریں گے. میرے وصال کے بعد پھر یہ جو فتنے ہیں یہ اٹھ کھڑے ہوئے. اب فتنے کیوں علی ابن ابی طالب کی ساروں کا سارا ہجوم فتنوں کا علی ابن ابی طالب کی طرف کیوں ہوا؟ اس کو ابن ابی الحدیث نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ واضح کیا, ابھی اس کی طرف ہی ہم آ رہے ہیں. پھر پیغمبر اسلام نے ہمیشہ علی ابن ابی طالب کو ان مظالم سے جو ہے نا آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی تلقین کی ہے کہ آپ نے صبر کو, پیشنس کو, شکیبائی کو ہمیشہ خاطر میں رکھنا ہے. فاصبر لظلم قریش ایاک وتظاہرہم علیک. یعنی فرمایا کہ اے علی, قریش کے اس مظالم پر, ظلم پر اور ان کی آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے تیرے خلاف جب ہو جائے گی تو اس پہ کام کرنا, صبر کرنا ہے, شکیبائی کو اختیار کرنا ہے. اور خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار یہ جو تعبیریں ہیں ملتی ہیں, ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللہ, جب سے پیغمبر اسلام کا وصال ہوا ہے اس وقت مجھ پر ظلم کے پہاڑ جو ہے نا وہ گرائے جا رہے ہیں, ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. یہ ہمیشہ. اور بعض جو ہے وہ مناقب آل ابی طالب جو ابن شاعر عاشوب ہیں, یہ اہل تسنن کے بہت بڑے جو ہے نا وہ مورخ بھی ہیں, محدث بھی ہیں اور بڑی علمی شخصیت ہیں. وہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 115 میں کہتے ہیں کہ جب بھی امام علیہ السلام منبر پہ تشریف لے جاتے اور جب اترنے لگتے تو یہ فرماتے تھے ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللہ, منذ قبض رسول اللہ, جب سے پیغمبر اسلام کا وصال ہوا ہے اس وقت تک, اس وقت سے لے کر اب تک, یعنی پیغمبر اسلام کی وفات حسرت آیات کے سے لے کر اب تک مجھ پر مسلسل مظالم جو ہے نا وہ کیے جا رہے ہیں. کیا ہیں؟ خود فرما رہے ہیں. اور اس کو اگر دیکھنا چاہیں ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 306, اس پہ بڑے مفصل انداز کے ساتھ, اسی انداز کے ساتھ تواتر کہتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ جو ہے اس قسم کے حالات
ملتے ہیں، اور ان کو بیان کرنے کے لیے. اور کبھی امام علیہ السلام خود فرماتے تھے ما لقی احد من الناس ما لقی، جتنا مجھ پہ حالات کو خراب کیا گیا اور جو حالات مجھ پر گزرے ہیں ایسے کسی پر نہیں گزرے. یعنی اپنی مظلومیت پہ خود گریا کرتے تھے. حتیٰ کہ خود جناب سید سلام اللہ علیہ کا ہے کہ جب وصال کا وقت قریب تھا تو زارو قطار بی بی رو رہی تھی. ایسے میں امیر المومنین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بنت رسول کیا وجہ ہے، کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد ان حالات کو دیکھ کر میں گریہ کر رہی ہوں کہ جو آپ پر آنے والے ہیں. اور امام نقی علیہ السلام امیر المومنین کی زیارت میں کہتے ہیں اشہد انکا اول مظلوم و اول من غصب حقہ. امیر المومنین سب سے پہلے مظلوم اور سب سے پہلے وہ ہیں کہ جن کے حق کو چھین لیا گیا ہے. اور ابن ابی الحدید نے وجہ اصل میں بتا دی ہے اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ، بہت خوبصورت. حقیقت میں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ سارے کا سارا جو فتنوں کا ہجوم تھا علی ابن ابی طالب کی طرف جو ہے نا ایک دفعہ ہجوم کر کے تہاجم کر کے آیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ اور جلد نمبر 13 نمبر 13ویں جلد میں اور صفحہ نمبر 300 اس میں جو ہے نا مفصل انداز میں مختصر کر رہا ہوں کہ اس فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے عہد مبارک میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ شاہکار تو علی تھے نا، علمدار بھی علی تھے اور ہر جنگ میں کمانڈر بھی علی تھے ہر جہاد کے ساتھ. یہ تو بعد میں سلسلہ ایک بن گیا نا کہ جو پیغمبر اسلام کے دور میں جو ہے نا عظیم ترین جو کمانڈر شجاع ہو ایسا کہ جس کے مقابل میں کوئی نہ ہو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کیا ہو گیا 25-6 مہینے؟ کیوں؟ وہ کہاں گئی جرنیلی؟ وہ سارے بھول گئے؟ وہ کہاں گئی وہ لیڈرشپ کہ جس کو پیغمبر اسلام نے متعین کیا تھا؟ یہ سوچ تو سکتا ہے نا آدمی کہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر کے دور میں جو اتنا عظیم شجاع ہو، جو تغمہ لے چکا ہو اللہ کی طرف سے، جبریل نے جسے شاباشہ کر دی ہو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ کوئی جنرل نہیں بن رہے ہیں، کوئی کمانڈ نہیں لے رہے ہیں کسی فوج کی، ادھر جا رہے ہیں ہجوم کر، ادھر جا رہے ہیں، کسی جو ہے وہ کوئی جرنیلی قبول نہیں کی جا رہی ہے، کوئی علم برداری نہیں لی جا رہی ہے. اور وہ علی کہ جو اپنے علم کے اعتبار سے باب العلم ہے اور باب الحکمہ ہے، باب الفقہ ہے، جو ہیں سب سے بہترین قاضی ہے، سب سے بہترین جج ہے، اس کی طرف نہیں، نہ کوئی جج کا عہدہ ہے ان کے پاس، نہ کوئی جرنیلی ہے ان کے پاس، نہ کوئی علم برداری ہے ان کے پاس. یہ ساری چیزیں کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں پیغمبر کی عہد مبارک میں جتنی جنگیں تھیں، اب کیا ہو گیا؟ جتنا خون گرا حضرت کی وفات کے بعد ساری کی ساری ذمہ داری علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ آگے. کہا کہ نہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ علی نے جنگ کی کمانڈ میں اور شجاع ترین فرد جو پیغمبر اسلام کی اس فورس میں ہوا کرتا تھا، آرمی میں ہوا کرتا تھا، لہذا. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا نا سارے کے سارے فتنے جو ہے نا، کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا، کسی کے ماموں مارا گیا، سارے کے سارے جو ہے نا ہجوم کر لیا انہوں نے. ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں یہ معتزلی ہیں، حنبلی ہیں. فقہ میں دیکھیں تو حنبلی ہیں اور کلامی اعتبار کے ساتھ دیکھیں تو یہ معتزلی ہیں. 3 بڑے گروہ ہیں علم کلام کے الہیات کے سلسلے میں. ایک کو معتزلہ کہتے ہیں، ایک کو اشاعرہ کہتے ہیں اور ایک کو امامیہ عدلیہ کہتے ہیں. یہ 3 ہیں. یہ معتزلہ ہیں اور انہوں نے کہا، یہ خود کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ سارے لوگ اب انتقام کی وجہ سے، انتقام لینے کی، اور عرب کی وہ جاہلانہ جو رسمیں تھیں وہ بھی یہی تھیں کہ جب کسی سے لیڈر سے آپ نہیں لے سکے بدلہ تو اس کا قریبی ترین جو فرد ہے، عزیز ترین فرد ہے، اس سے جا کر آپ نے انتقام لینا ہے. ایک جو ہے وجہ یہ بنی ہوئی اس وجہ سے کہ ہر ایک خون کا پیاسا تھا. کسی نے حق کو لے لیا، کسی نے کیا کچھ جو ہے نا وہ مختلف قسم کی سازشیں کرنا شروع کر دیں. اس وجہ سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نہ فقط ان کی مظلومیت ایک جہاد کے ساتھ ہے، ہم جو